الحمدللہ 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں. جو شخص یعنی نماز کے ختم ہونے کے بعد آیت الکرسی کانسٹنٹلی پڑھتا ہے، ہمیشہ پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے بیچ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا سوائے موت کے، بغیر اٹھے اور بغیر بات کے جو آیت الکرسی پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس بیٹھ کے پڑھیں انشاءاللہ. نماز کے بعد کا اذکار کریں، ڈونٹ بی ان اے رش. اور شیطان اکثر جو ہے نا نماز میں خیالات دیتے ہیں اور کہتا ہے کہ تمہیں تو جلدی ہے، تمہیں نکلنا ہے یہاں سے، اور ہم یہ اتنی گولڈن اپرچونٹی چھوڑ کے کہ ایک تو نماز کے بعد کا اذکار اور اینجلز کی دعاؤں کو ہم چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. دے آر ہیئر ٹو میک دعا فار اس، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں تمہارے دعا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اسی کیٹیگری ہے فورتھ ایکشن، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے اللہ کے ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ٹیک ایز مچ اور لٹل ایز یو وش، یعنی تمہیں جتنا مرضی درود پڑھنا ہے، یعنی اس ٹریجر سے، اس خزانے سے جتنا مرضی لے لو یا جتنا تھوڑا لے لو، وہ تمہارے اوپر ہے. تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی دعائیں جنہوں نے آج تک کبھی گناہ نہیں کیا اور اللہ کی کانسٹنٹ عبادت میں ہوتے ہیں، ہم دعائیں حاصل کریں، تو ہمیں اللہ کے نبی پہ کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. اور ایک درود پڑھنے کا مطلب ہے اینجلز کی ایک دعا لینا، اور دوبارہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اور دعا لینا. تو آپ تھاؤزنڈز آف ٹائمز پڑھیں اینڈ یو ول گیٹ تھاؤزنڈز آف دعا آف اینجلز. اور اسی کیٹیگری کا جو پانچواں عمل ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو علم سکھائیں، لوگوں کو خیر سکھائیں. ٹیچ پیپل خیر اینڈ نالج اینڈ علم. حدیث میں کیا آتا ہے؟ کمال کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کے ملائکہ، ہیونس کے انہیبیٹنٹس یعنی جو آسمان میں رہنے والے ہیں، جو زمین میں رہنے والے ہیں، چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں اپنے سمندروں میں، ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر سکھاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اینجلز آسمانوں میں رہنے والے ہیں. اور یاد رکھیں آسمانوں میں رہنے والے صرف اینجلز نہیں ہیں، بلکہ حور العین بھی ہیں، پروفٹس بھی ہیں، حملۃ العرش بھی ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، سب. اور زمین میں لوگ، حتیٰ کہ چونٹیاں، فش ان دا سی، دے میک دعا فار دا پرسن ہو از گیونگ دعویٰ. تو ڈونٹ مس دا اپرچونیٹی. آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ ٹیکسی میں بیٹھے ہیں، کچھ نہ کچھ سکھا دیں ان کو، کچھ نہ کچھ بتا دیں ان کو. آپ جا رہے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، میک شیور دیٹ یو ٹیچ سورہ فاتحہ ٹو یور کڈز بیفور یور وائف ٹیچز دیم. اور یہ اتنا بڑی اپرچونیٹی آپ کیوں قاری صاحب کو دے رہے ہیں؟ خود اویل کریں اس کو. قرآن سکھائیں، دعائیں سکھائیں، عمل کرنا سکھائیں. سنن رواتب کا بتائیں کہ 12 سنتیں ایسی ہوتی ہیں. اذکار کا بتائیں. امیجن کوئی شخص وہ اذکار کرنا شروع ہو جائے اور آپ نے جن کو سکھائے ہوں، تو امیجن کتنا بڑا ریوارڈ ایک تو آپ کے لیے ہے اس عمل کرنے کا، اور سیکنڈلی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پریز کر رہے ہیں، اینجلز آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اور صرف اینجلز نہیں، بلکہ امیجن اگر ہمیں سمندر کی مچھلیوں کی جو ممرنگ ہے یہ آواز ہمارے کانوں میں آ جائے کہ یار یہ سب میرے لیے دعا کر رہے ہیں، اور چونٹیوں کی آواز اگر ہم سن پائیں تو ہم کبھی بھی دعوت کا کام نہ چھوڑیں، ہر ٹائم میں دعوت کا کام کرتے رہیں. سو گیو دعوت ٹو پیپل انشاءاللہ. اور جو سکستھ ایکشن ہے اسی کیٹیگری کا، اینڈ وچ از دا لاسٹ ون، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق سدھار لیں. اللہ کے ساتھ جو آپ کا ایک لاسٹ کنیکشن ہے، ایک لاسٹ ریلیشن شپ ہے، اس کو ٹھیک کر لیں. کیونکہ یہ نہ کسی بابا جی کا کال ہے، نہ یہ کسی پیر صاحب نے کہا ہے، اور بلکہ انفیکٹ قرآن میں آتا ہے کہ کون ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ عام اینجلز بھی نہیں، بلکہ حملۃ العرش، وہ فرشتے وہ اللہ کے آنریبل اور نوبل گرینڈیور والے فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو چینج کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. جو لوگ حملۃ العرش ہیں، یعنی جو اینجلز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کانسٹنٹ تعریف، اس کے حمد و ثناء کے ساتھ بیان کرتے ہیں. للذین تابوا واتبعوا سبیلک، جن لوگوں نے توبہ کی اور اللہ کے راستے کو چنا. وقہم عذاب الجحیم، اور وہ کانسٹنٹلی دعا کرتے ہیں کہ یا رب ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیں. یہ دعا حملۃ العرش کی
کون لوگ اپنے لیے ریزرو اور سیکیور کر لیتے ہیں؟ جو توبہ استغفار کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کو چینج کر لیتے ہیں. سو دا اینجلز دے سیک فارگیونیس فار دا بلیورز. دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کو فالو کیا ہے. سو توبہ از ناٹ تسبیحاں پھیرنا اور کثرت سے توبہ استغفار کرنا، نہیں. اٹس اے چینجڈ ایٹیٹیوڈ، اٹس اے چینجڈ لائف، ریشفلنگ یور فرینڈز اینڈ پرائرٹیز، اے نیو لیف آف یور لائف، ایک نئی زندگی شروع کرنا. تو آپ اتنی بڑی دعا کے مستحق بن جائیں گے. اور یاد رکھیں، جو ہم نے ٹوٹل 10 ایکشنز کا ذکر کیا ان 3 کیٹیگریز میں سے. ایک کیٹیگری وہ جس کے لیے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اور دوسری کیٹیگری ان لوگوں کے ایکشنز کی ہے جن کے لیے ملٹیپل اینجلز دعا کرتے ہیں، اور تیسری کیٹیگری جن کے لیے کوئی اسپیسیفائڈ اماؤنٹ نہیں ہے، ان لمیٹڈ نمبر آف اینجلز دعا کرتے ہیں. یہ اس میٹیریلزم کے دور میں، اس کمرشلزم کے دور میں، اس سائنٹزم کے دور میں اور اس فزسزم کے دور میں، جس میں ہر چیز ٹینجیبل ہے اور میٹیریل ہے، اور ہم جو ہمیں دکھتا ہے وہی بکتا ہے، ہم وہی کام کرتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے. کیونکہ سبحان اللہ جو ریوارڈ جو ہے نا، ہم چاہتے ہیں امیجیٹلی ہر چیز کا، وی وانٹ امیجیٹ ریوارڈز. اور ہم جو کائنات میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ہمیں ان کا یقین نہیں ہے. یہ کام وہی شخص کر پائے گا جس کو یقین ہے کہ یہ کام کرنے سے الذین یؤمنون بالغیب، غیب پہ جس کا یقین ہے، یہ کام کرنے سے اللہ کے ملائکہ میرے لیے دعا کریں گے، اور یہ قرآن اور اوتھینٹک احادیث سے ثابت ہے. سو یو ہیو اے فیو مومنٹس ان لائف. آنیسٹلی میں آپ کو کل بتاؤں کہ ایک شخص کل میرے ساتھ ہم تھوڑا ٹائم گزارتے، تو ہی واز لائک ہی سیڈ مائی ایج از 22 اینڈ سبحان اللہ آئی ریئلائز کہ یار آئی ہیو ٹرنڈ 33. کتنے جلدی 10 سال میں نے گزار دیے لائف کے، کہاں گزر گیا وہ سارا ٹائم. اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ ٹائم بہت کم رہ گیا. سو دس از ون چانس ٹو ارن ایٹرنٹی. دس از ون سنگل چانس کہ آپ جنت کے نیچے والے درجوں میں ہو، یا ہمیشہ ہمیشہ کی الفردوس الاعلیٰ کو پالو، یا والعیاذ باللہ جہنم میں چلے جاؤ. ایک موقع دیا رب العالمین نے ہمیں، اپنے سیکنڈز کو اور اپنے منٹس کو یوٹیلائز کریں. اینڈ دا اینجلز آر آن اسٹینڈ بائی، پٹ دیم ٹو ورک. لائف از شارٹ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.